اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد، جو ہماری اب تھرڈ آیا ہے خلق الانسان، اس میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے علم القرآن کی بات کی، علم کی بات کی، اور اب آ کے اللہ تعالیٰ تخلیق کی بات کر رہا ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تخلیق پہلی چیز ہے پھر علم آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پلیسمنٹ بعد میں کیوں کی ہے علم القرآن کے بعد؟ اس پہ جو عام تبصرہ مفسرین نے کیا ہے اور تدبر کیا ہے، اس سے کافی حد تک مجھے اتفاق ہے۔ آئی تھنک اس میں کچھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیسکلی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ انسان کی خلقت سے زیادہ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہدایت کو بتایا ہے یہاں پر، یعنی اور اس طرح سے سمجھ لیں کہ انسان کا بنا دینا بغیر ہدایت کے ایک بے مقصد مخلوق ہوتی، اور انسان کا جو مقصد ہے وہ اس کو اولویت دی ہے، اس کو ایک اعلیٰ تر مقام دیا ہے۔ اگر آپ قصہ آدم پر جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب خلق کرنے کی بات کی تھی تو ویسے تو خلق کی بات آ رہی تھی مٹی سے بنایا جائے گا، لیکن پھر اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈالی جائے گی جو کہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور وہی چیز تھی جس کی وجہ سے فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا، وہ تھی روح۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہا ہے تو وہ صرف اس کے جسم کی بات نہیں ہو رہی، سب سے اعلیٰ مخلوق جو اس کے اندر ڈالی گئی ہے وہ اس کی روح ہے۔ نا مزے کی بات یہ کہ قرآن نے قرآن کو خود کو بھی روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو اصل میں جو انسان کی روح ہے وہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کے جسم سے بھی زیادہ، اور اس روح سے ہم کلام اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، تو اس کو اولویت دی گئی ہے، اس کو پرائیورٹی دی گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو پہلے اس کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اور آف کورس اگر انسان کو بنا بھی دیا، لیکن اس انسان کو بنایا کس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ وَلِذَلِكَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے بنایا انسان کو تاکہ وہ ان پر رحمت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بنانے کے مقاصد میں سے کہ اللہ اپنی رحمت کا مظہر ان پر ڈالے، یعنی ان پر اپنی رحمت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا ہے یہاں پر، تو اس طرح سے اپنی رحمت ڈالنے کا طریقہ پہلے اور بعد میں اس کا ریسیپینٹ، اس طرح سے بات کو سیکوینس کیا۔ سو کرونالوجی یوز نہیں کی کہ انسان کو پہلے بنایا اور بعد میں اسے سکھایا، جو کہ عام سیکوینس معلوم ہوتی ہے۔ اس سیکوینس کو توڑ کے یہ بات کہی ہے کہ پرائیورٹی اصل میں یہ تھی کہ انسان کو رحمت کا مستحق بنائے اپنی ہدایت کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں یہ سوچو کہ اسے بنایا ہدایت کے لیے۔ پہلی چیز پہلے، دوسری چیز مینول پہلے آتی ہے، ڈیزائن مینول پہلے آتی ہے، اور پھر مینوفیکچرنگ بعد میں ہوتی ہے۔ تو مینول کا ذکر پہلے اور پھر پروڈکٹ کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن پھر دوسری بات جو یہاں پر بہت اہم ہے وہ میں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے میری کلاس میں جو پرفارم نہیں کر رہا، رائٹ؟ ویسے تو عام طور پہ صحیح کرتا ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ ایبسینٹ بھی ہو رہا ہے کلاس سے، ایگزام میں بھی بہت کم سکور آئے، اسائنمنٹس بھی ہینڈل نہیں کر رہا، کچھ چکر ہے، رائٹ؟ میرے پاس دو آپشنز ہیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں آبویسلی، یا میں اس کو ذرا سائڈ پہ کر کے اس سے بات کر سکتا ہوں، سب ٹھیک تو ہے کچھ؟ جی سر میرے فادر کا ڈائگنوسس ہو گیا ہے، میں ذرا ہسپتال میں رہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرسنل سچویشن ہے، رائٹ؟ اب اس کی پرسنل سچویشن جاننے کے بعد مجھے ذرا احساس ہوا کہ میں مے بی اس کو ذرا ایکسٹینشن دے دوں، یا اس کو دوبارہ ریویو کرنے کی کوشش کر لوں اس کے لیے، یا اس کو کوئی کنسیشن دے دوں کیونکہ اس کی سچویشن ہے، رائٹ؟ اگر آپ مجھے اس کی سچویشن کا اندازہ نہ ہو تو میں جو جنرل پالیسی ہے وہ میں اس پہ اپلائی کروں گا وداؤٹ ایکسیپشن۔ اور کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو کہیں کہ تمہارے فادر کی سچویشن جو ہے وہ ہے، لیکن دیٹس نو ایکسکیوز، میں پھر بھی تمہیں فیل کر رہا ہوں۔ ایسے ٹیچرز بھی آپ کو مل جائیں گے، رائٹ؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر کے اندر رحمت ہے، وہ صرف رحمت کافی نہیں ہے، اس کے لیے بہت مہم ہے، بہت اہم ہے کہ وہ جانے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کس چیز سے گزر رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کی اصل کیپیبلٹیز کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، سرکمسٹانسز کیا ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن تو سکھا دیا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن تو سکھا دیا لیکن وہ صحابہ کو سکھایا تھا, وہ بڑے بڑے لوگ تھے. ہماری سچویشن ہی کچھ اور ہے, ہماری دنیا ہی کچھ اور ہے, ہمیں تھوڑی سکھایا, یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. کئی سالوں پہلے ایک صاحب مجھے ملے تھے افطار میں ایک دفعہ, کہتے ہیں اگر آج قرآن نازل ہوا ہوتا تو بدر کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوتا, تو اگر آج نازل ہوا ہوتا تو پھر کیا ہے اس میں, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا یہاں جواب بھی دے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, اس کی جینیٹکس کو, اس کی سائیکالوجی کو, اس کی نیورولوجی کو, اس کی کانشیس کو, اس کی سب کانشیس کو, اس کی سوسیالوجی کو, اس کی اینتھروپولوجی کو, اس کی پالیٹکس کو. کیا چیز ہے جس کا اللہ کو علم نہیں ہے انسان کے بارے میں. میں نے بھی ٹیچر کی مثال دی تھی, اس کو ایک چیز کا پتہ ہے, لڑکے نے بتا دیا میرے فادر کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اس کو اس لڑکی کی سائیکالوجی کا, اس کی بیک گراؤنڈ کا, اس کی ویکنیسز کا, اس کے کچھ نہیں پتا اسے ایک ڈیمینشن کا تھوڑا سا پتہ چلا ہے ابھی. اللہ تعالیٰ جو ٹیچر ہیں ہمارے اس صورت میں, ان کو ہماری انز اینڈ آؤٹس کا پوری طرح کیوں پتہ ہے, اس نے خود ہی بنایا ہے. اور خود ہی بنانے کے بعد اب مجھے پیچھے جا کے بات سمجھ آ رہی ہے, جس نے یہ کلام مجھے سکھایا ہے اس نے میری تمام مخلوق, میری تمام ایگزسٹنس کو, میری تمام وجود کو پوری طرح جاننے کے بعد, اسے خود بنانے کے بعد, اس کے لیے کیا بہترین انسٹرکشن ہو سکتی تھی وہ مجھے دی ہے. تو خلق الانسان کا تعلق اصل میں علم القرآن سے اس طرح بھی ہے کہ الا یعلم من خلق, کیا اللہ کو نہیں پتا اس نے کسے بنایا ہے؟ بنانے کے بعد ہی تمہیں یہ ہدایت دی ہے, تو تمہارے لیے ہی تھی یہ ہدایت, تمہارے لیے کسٹم کیٹڈ تھی. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ عجیب سا کیڑا آتا ہے, کہتے ہیں کہ ہاں یہ آیت تو ہے لیکن یہ میری سچویشن جو ہے نا ذرا اسپیشل ڈفرینٹ ہے. ہاں میری سچویشن الگ ہے. آپ یہ آیت جو ہے یہ ٹھیک ہے قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن وہ جنرلی لوگوں کے لیے ہے, ہاں لیکن میرے لیے نہیں, میرا اسپیشل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تم بہت اسپیشل ہو, میں نہیں بنایا ہے, اور تم بہت اسپیشل ہو, میں نہیں سکھایا ہے. رائٹ. اور پھر انسان کا لفظ بھی مزے کا ہے, انسان نسیان سے ہے نا, بھولنے والا. بالکل. اگر یہی میں سوال کروں کہ انسان ہی کیوں لفظ استعمال ہوا, یہاں بشر بھی بہت سارا. ہاں قرآن کا لفظ کیا تھا, علامہ کا لفظ کیا تھا, بار بار سکھانا, قرآن بار بار دہرانا, انسان بار بار بھولنے والا. فٹ تو آتا ہے نا پھر. بالکل. سبحان اللہ. اینڈ سیکنڈلی یہ ہمارے اور زید کے بیچ میں ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ انسان یا بشر لفظ میں فرق کیا ہے. تو بشر میں سمپلی وہ آپ کو ایک ڈسٹنکٹ اینٹیٹی, یعنی آپ اینیملس اور انسان میں یہی فرق ہوتا ہے جو اس کے روٹ ورڈ میں ہے کہ بشر جو آپ کے اوپر ایک اسکن ہوتا ہے جس پہ بال نہیں ہوتے یا بال ہوتے ہیں اس طرح کچھ. لیکن انسان جب بھی بشر لفظ ہوا یوز ہوا ہے, آئی گیس 3 times یوز ہوا ہے خلق کے ساتھ, تو وہاں پہ وہ بہت نیچرل اسٹیٹ میں, یعنی خلق البشر من طین یا اس طرح بہت نیچرل اس میں. لیکن جب بھی انسان لفظ آیا ہے خلق کے ساتھ, وہاں پہ اس کی بہت کمپلیکس کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بات ہوئی ہے. ہاں خلق الانسان من عجل اس طرح. تو اب آگے جو لفظ ہے علمہ البیان, جو بیان ہے وہ پھر انہی یعنی کمپلیکسٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی انسان کا لفظ پہلے یوز ہوا کیونکہ بیان کی طاقت صرف انسان میں ہے کہ وہ بہت کمپلیکس چیزوں کو وہ کر پاتی ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی یعنی the word انسان sets the stage for بیان. ہاں سبحان اللہ. اور انسان کیونکہ بھول جاتا ہے لیکن انسان میں بیان کی صلاحیت ہے, تو وہ اپنی بات کو ریکارڈ کر سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, بیان کر سکتا ہے, اور پھر ایک کلیکٹیو میموری بن جاتی ہے. اگر بیان نہ ہوتا, لینگویج نہ ہوتی, تو ہمارے پاس کتابیں نہ ہوتی, ہمارے پاس ہسٹری نہ ہوتی, ہماری سائنسز آگے نہ بڑھتی, اور ہم بھولتے جاتے. رائٹ. کیونکہ ہمارے ڈیزائن میں ہے بھولنا, اور اس بھولنے کا ایک جو فکس اللہ نے ڈالا ہے وہ بیان کی صلاحیت ہے. بیان کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے جس کا زبان سے تعلق ہے.
پڑھانا، لکھنا، بولنا، سمجھنا. اور یہ ایک بہت فلسفی لفظ ہے عربی کا. بانا یبینو تمیز کرنے کو یا الگ الگ کرنے کو کہتے ہیں. میں جب ایک لفظ بولتا ہوں، لفظ، اس میں مختلف آوازیں جڑ جاتی ہیں اکٹھی، لیکن وہ لام الگ ہے، فے الگ ہے، زوئے الگ ہے، لیکن لفظ کہتا ہوں. اور یعنی ایک سیکنڈ کے اندر میں نے تین الگ چیزوں کو جوڑا، لیکن ان کی علیحدگی بھی واضح رہی. اگر آپ کے کان کو ان کی علیحدگی واضح نہ ہوتی تو آپ کو وہ لفظ سمجھ نہ آتا. رائٹ؟ یعنی جو کلیئرٹی ہے نا انسان کی، اور عربی کا لفظ کلیئرٹی کا بھی، واضح ہونے کا بھی بیان ہی ہے. کلیئرٹی آتی ہے جب آپ چیزوں کو جوڑیں لیکن ان کی علیحدہ شناخت کو برقرار رکھیں. رائٹ؟ تو لفظ میں ایک لفظ میں حروف علیحدہ ہوتے ہیں لیکن جڑ جاتے ہیں. ایک جملے میں لفظ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن جڑ جاتے ہیں. ایک پیراگراف میں جملے الگ ہوتے ہیں لیکن جڑ جاتے ہیں. پھر ایک چیپٹر میں پیراگرافس الگ ہوتے ہیں لیکن پھر ایک کتاب میں چیپٹرز، پھر ایک لائبریری میں، پھر ایک یونیورسٹی میں. یعنی تمام انسانی علم اور تمام انسانی اکامپلشمنٹ، سائنس میں ہو، ہسٹری میں ہو، فلسفے میں ہو، جس فیلڈ میں انسان نے پروگریس کی ہے وہ صرف بیان کی وجہ سے کی ہے کہ اس کو الگ کرنا اور جوڑنا آتا ہے، الگ کرنا اور جوڑنا آتا ہے، الگ کرنا اور جوڑنا آتا ہے. رائٹ؟ یہ ایک عجیب، اور یہ ہمارا جو اسپیچ سینٹر ہے نا، برین کا جو اسپیچ سینٹر ہے، یہ میں نے بایولوجسٹ سے بات کی تھی، یہ ایک چیز ہے جو ایوولوشنری بایولوجی نہیں سمجھا سک رہی. یہ کہاں سے آیا ہے؟ جو برین کے اندر ہمارا اسپیچ سینٹر ہے وہ کسی اور اسپیشیز میں نہیں ہے جس طرح سے ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنا کر قرآن کی حقیقت کی بات کی ہے سورۃ الذاریات میں. اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. جس طرح سے تمہیں بولنا سکھایا ہے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح جس طرح کہ یہ قرآن حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا علّمَ آدم الاسماء، یعنی جو پہلی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، علّمَ یہاں علّمَ القرآن آیا نا، پھر علّمہ البیان آیا. جو پہلی وحی اللہ نے سکھائی ہے نا وہ زبان ہے. علّمَ آدم الاسماء، یعنی ہمارا بولنا بھی اصل میں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وحی کی بنیاد پر ہے. یہ صلاحیت بذات خود ایک وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پہ نازل کی گئی ہے. ہمیں ایک خاص تحفہ دیا گیا ہے. اب جن بھی آپس میں بات کرتے ہیں، پرندے بھی آپس میں بات کرتے ہیں. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وہ تمام بات کرتے ہیں، تم ان کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ تسبیح کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں بھی کہیں گے انطقنا الذی انطق کل شیء. جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دے دی اس نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دے دی. یا جبال اوی بھی، داؤد علیہ السلام کے قصے میں پہاڑوں کو کہا ہے ساتھ میں گاؤ، ساتھ میں جوڑو اپنے آپ کو. رائٹ؟ یا ایتھا النملہ، قرآن میں تو یہ کیا نام ہے، چونٹی بھی بول رہی ہے. رائٹ؟ تو اس طرح کے تو مقامات ہیں قرآن میں، لیکن جو صلاحیت بیان کی، اپنی بات کو واضح کرنے کی، ایکسپلین کرنے کی، شاعری بنانے کی، ادب لکھنے کی، فلسفہ لکھنے کی، ایبسٹریکٹ چیزیں بیان کرنے کی، تھیوریز بیان کرنے کی، ایکسپیریمنٹ کرنے کی، جو صلاحیت انسان کو دی ہے اس کا کسی اور مخلوق سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک خاص فیچر ہے انسان کا. یہ نہیں کہ صرف ہمیں لینگویج دی ہے، کسی اور کو لینگویج نہیں دی. بات یہ ہے کہ جس قسم کی سفسٹیکیشن ہمیں دی ہے لینگویج میں وہ کسی اور کو نہیں دی. اور اس میں تمام زبانیں شامل ہیں. اس میں ہی نہیں صرف عربی کی بات ہو رہی ہے. علامہ البیان میں تمام، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو زبانیں ہیں وہ آدم کی زبان کی ہی اولاد ہیں. جس طرح ہم آدم کی اولاد ہیں، یہ تمام زبانیں بھی زبان آدم کی اولاد ہیں. رائٹ؟ ایک اوریجنل زبان تھی، اس کے بچے ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ آف شوٹس بنتے چلے گئے. اور یہ لنگوسٹکس جو دنیا کی ہیں، اب بھی لنگوسٹکس میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک کور لینگویج ہوگی جو سب سے پہلے جا کر جڑتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عربی تھی، میرا نہیں اتفاق اس بات سے کہ عربی تھی، لیکن عربی میں کچھ کور ایلیمنٹس ہیں. پھر بھی وہ اس طرف بات لے جانے کے بجائے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پھر ان سب کو اگر جوڑا جائے، ان چار باتوں کو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بات سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان اس طرح سے اس لیے سکھائی تاکہ بالآخر وہ اپنی زبان کا سب سے بہترین استعمال کر سکے،
خدا اس سے خود بات کر سکے اور وہ خدا سے بات کر سکے. اس سے اعلیٰ کلام کیا ہوگا کہ میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں اور وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے. بیان میں دونوں طرف ہوتی ہے, یعنی وہ دو لوگ ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں, پھر بیان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے فاتحہ میں بات کی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر ہم نے اللہ سے بات کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بیان مکمل ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے ایک کلائمیکس ہے انسان کا, اللہ کی رحمت کا کلائمیکس ہے, اللہ کی وحیوں کا کلائمیکس ہے قرآن, اللہ کی مخلوق کا کلائمیکس ہے انسان, مخلوق کی سب سے اعلیٰ صلاحیت کا کلائمیکس ہے بیان. یعنی چاروں چیزیں ٹاپ پر بیان کی گئی ہیں ان آیات میں. الرحمن خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر بیان کے بارے میں, زبان کے بارے میں ہمیں زبانوں کی تقدیس سمجھنی چاہیے. میں پاکستان میں میں کم رہا ہوں, لیکن پاکستانی تربیت ہے ہماری, تو لوگوں کے مختلف لہجے ہوتے ہیں. ہاں جی. کراچی کے لوگوں کا اپنا لہجہ ہے, پنجابیوں کا الگ لہجہ ہے, پٹھانوں کا الگ لہجہ ہے, پختون لہجہ ہے, سندھیوں کا الگ لہجہ ہے. کسی کا لہجہ سن کے پھر ہنسی آتی ہے, کسی کی زبان عجیب لگتی ہے, کہ چائنیز کی زبان آپ کو عجیب لگے گی, ملیشینس کی عجیب لگے گی, تامل عجیب لگے گی, رائٹ. پھر زبانوں کی بنیاد پر کسی کا مذاق اڑانا, لہجے کی بنیاد پہ کسی کو کمتر سمجھنا, جاہل سمجھنا, اس کا تو یہ تو پینڈوں کی طرح بات کرتا ہے, یہ تو فلانوں کی طرح بات کرتا ہے, یہ کھوچا ایسا ہے, رائٹ. یہ اس طرح کے جوکس ہماری سوسائٹی کا ایک جزء لا ينفك. اس کا اسی طرح کوئی اگر انگلش بول لے تو بڑا انگریز آیا تھا رائٹ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس طرح قرآن کی تقدیس علامہ سے کی ہے, اس طرح زبان کی تقدیس بھی علامہ سے کی ہے, رائٹ. تو اگر ہمیں قرآن کا احترام ہے کیونکہ اللہ نے سکھایا ہے, تو ہمیں زبانوں کا احترام بھی کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ نے سکھایا. اللہ نے سکھایا. تمام زبانیں اللہ کی سکھائی ہوئی ہیں. یہ کہنا کہ میں ایک دفعہ عربی میں خطبہ سن رہا تھا, مصر میں ایک بڑا مزے کا خطبہ تھا, خطیب میں ذرا زوردار خطبہ دیتے ہیں وہ, ایھا المسلمون عار علیکم ترکتم العربیہ, شرم کرو مسلمانوں, عربی چھوڑ دی تم لوگوں نے. فلا تتعلموا لغت اہل الکفر لا تتعلموا لغت جورج بش. اہل کفر کی زبان مت سیکھو, جورج بش کی زبان مت سیکھو. یا انسان هذه اللغة علمها الرب سبحانہ وتعالی. اللہ کی سکھائی ہوئی زبان ہے, جورج بش کی سکھائی ہوئی زبان نہیں ہے. کسی بھی زبان میں یا اور کچھ لوگ اس طرح سے نا کہ عربی کی تقدیس کرتے کرتے دوسری زبانوں کی توہین کرنا. انگلش کیا چیز ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ بھی چیز ہیں, وہ بھی چیز ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام کے تحفے میں سے ایک تحفہ ہے وہ. تو اسی لیے ہمیں زبان کا احترام ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو اور ہماری جنریشنز کو ملٹی لنگول ہونا چاہیے, یہ اہم ہے. عربی سیکھنی چاہیے, فارسی ہماری تراث کا حصہ ہے, فارسی آنی چاہیے, اردو سیکھنی چاہیے, اگلی اور زبانیں سیکھنی چاہیے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علمہ البیان. اور پھر بائی دا وے, اگر ہم انسان قرآن سیکھ لیتے ہیں, قرآن کو آگے پہنچانا ہے. آپ کو چائنیز نہیں آتی کیسے پہنچاؤ گے؟ آپ کو انگلش نہیں آتی کیسے پہنچاؤ گے؟ آپ کو فرینچ نہیں آتی کیسے پہنچاؤ گے؟ اگر واقعی اس بیان کو آگے پہنچانا ہے تو پھر زبانیں تو آنی چاہیے نا. بالکل. تو اس میں ایک انسپریشن بھی ہے انسان کو کہ وہ مختلف کلچرز کو سیکھے, زبانوں کو سیکھے, اپنے آپ کو ڈیورسیفائی کرے. اور ہم ایز این امہ, ہم دنیا کا 20% ہم ہیں, ہر 5 انسان میں سے 1 انسان مسلمان ہے. اگر ہم لوگ ملٹی لنگول ہوتے اور ہم قرآن کی بات کا بیان کر سکتے تو پھر ہمیں جیو پالیٹکس اور مسلمانوں کی کمزوری اور یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ, ہمیں وہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر ہم ان آیات کو اپلائی کر لیتے. دنیا کیا رہ جاتا, کہاں کفر رہ جاتا دنیا میں, اگر ہم صرف علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان کو ایک فارمولا بنا لیں. سبحان اللہ. تو استاد یعنی یہاں سے پھر یعنی یہ جو خلق الانسان ہے، پھر علم القرآن ہے، پھر علمہ البیان ہے، یہ سب الرحمن سے کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہمارا تھا، یا اینکر وہی ہے ہمارا. تو کیونکہ ویسے جنرلی ایک ایسے سوال ہوتا ہے. علمہ البیان کے بارے میں بات کرتے ہیں الرحمن کے ساتھ. اوکے. اللہ تعالیٰ ستاروں سے بھی ہم کلام ہے، اور ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاند کو بھی انسٹرکشن کرتا ہے، آگ کو بھی کہتا ہے یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ سے بھی بات کرتا ہے. یا جبالو اوی بھی ہم نے پڑھا، رائٹ. و السماوات والارض سے بھی بات کی، ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. آسمان اور زمین سے بھی کہا سامنے آ جاؤ، اپنے آپ کو اطاعت میں لے آؤ، زبردستی یا خود سے. انہوں نے کہا ہم خود سے آتے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوق سے ہم کلام ہے. اور پھر کس کو، شہد کی مکھی کو بھی کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، رائٹ. چونٹی کو بھی کہا. تو لیکن ان تمام مخلوقات سے اس طرح سے سمجھ لو کہ ون ڈیمینشنل بات ہوتی ہے. چاند کو کہا ہے کہ جو اپنا کام کرے، وہ اب وہ کر رہا ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے. وَلَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. چاند کی تسبیح کیا ہے؟ اس کا ایک آربٹ ہے، وہ اس میں رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا. وہ سورج کی تسبیح کیا ہے؟ وہ سورج جو کام اس نے دیا ہوا ہے وہ اس نے کرنا ہے، وہ ایک کانسٹنٹ کام ہے، اس کام میں کوئی فلکچویشن نہیں ہے. سو جب اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات سے بات کرتا ہے تو اس کلام کا ایک جو خلاصہ ہے وہ ہے کن فیکون. یہ کرو، بس امر کر دیا اور وہ ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں تو کبھی ہمیں قصہ سنا رہے ہیں، کبھی ہمیں قسم سنا رہے ہیں، کبھی ہمیں کوئی احکام دے رہے ہیں، کبھی براہ راست بات کر رہے ہیں، کبھی اشارے میں بات کر رہے ہیں، کبھی دہرا رہے ہیں، کبھی رحمت ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی پہاڑ ہے، کبھی صحرا ہے، کبھی اونٹ ہے، کبھی چونٹی ہے، کبھی لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس طرح بات کی جس طرح کسی اور سے بات نہیں کی. باقی تمام مخلوق سے ایسے بات نہیں کی، ہم سے ایسے بات کی ہے. اور پھر ہماری باتوں کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے. ایک آدمی اپنے بیٹے سے کسی گاؤں میں بیٹھا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیحت کو ریکارڈ کر کے اس کو اتنا خوبصورت بیان مانا کہ اس کو اپنے بیان میں شامل کر دیا. اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوان لڑکے ہیں اپنے ماں باپ سے بھاگ کے کسی غار میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یار ہم نے نہیں ماننے جھوٹے خدا، ہم بس ایک خدا مانیں گے. انہیں کیا پتا کہ ان کی بات اللہ ریکارڈ کر کے اپنے آخری کلام میں ان کے بیان کو اپنا بیان بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں مخاطب نہیں کیا بلکہ ہمارے خطاب کو بھی جگہ دے دی، انسان کے کلام کو بھی جگہ دے دی اپنے قرآن میں، اور صرف انبیاء کے کلام کو نہیں. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون. اس انسان، اندازہ کرو، اس انسان کو کبھی پتا ہوگا کہ میری بات ایک دن قرآن میں آئے گی، آخری وحی میں لوگ قیامت تک پڑھیں گے. میں دنیا کی سب سے ہسٹورک سپیچز میں سے ایک سپیچ دے رہا ہوں. اس کو اندازہ ہوگا نہیں؟ کیا رحمت کی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارتاً بتایا ہے کہ تمہاری جو باتیں اچھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، وہ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں. وہ بیان بھی اللہ تعالیٰ اکنالج کر رہا ہے، جس طرح سے اللہ نے وہ بیان اکنالج کیے جو کسی ہسٹری بک میں کبھی نہ ہوتے. وہ جو بات لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی وہ کسی نے ریکارڈ نہیں کی تھی، کسی نے اسکرائب نہیں کی تھی، کسی نے وہ بس ایک باپ اور بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دنیا کی ہسٹری کا ایک جز بنا دیا، رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے کہ علمہ البیان، اور نہ صرف اس بیان کو ایکنالج کیا بلکہ اس کو پروان چڑھائی
ہر سوسائٹی میں، بلکہ اس کو خود بھی ایکنالج کیا اپنے ہی کلام میں.